ایک طالب علم کا واقعہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اسے دکاندار کا بہرحال جس کا بھی ہو مگر عبرت کے لیے کافی ہے۔ ایک جوان لڑکا تھا، دکان پہ ایک عورت آئی سامان لینے، اس نے دکان والے سے کہا کہ پیمنٹ گھر پہ کروں گی، بوڑھی عورت تھی، پیسے گھر دوں گی، سامان لے لو، اس لڑکے کو بھیج دو۔ لڑکا چلا گیا ساتھ میں گھر میں جو جا کر دیکھا ہے تو وہاں انتہائی حسین اور جمیل لڑکی بیٹھی۔ اب وہ بوڑھی گئے، اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، جو اس کے من میں کالا ارادہ تھا اس کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کروں، یہ میرے رب کی ناراضگی کو دعوت دینے والا کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو نہیں کرے گا تو پھر بھی میں تجھے چھوڑنے کی نہیں ہوں، اس لیے خیر اسی میں ہے کہ میری خواہش پوری کر۔ وہ لڑکا پھنس گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا استنجا تو کر آؤں۔ اس نے فوراً نوکروں کو کہا صاحب کے لیے ٹوائلٹس بالکل کلین کر دو، صفائیاں ہو گئی۔ ہاں، اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے نا تو پھر صرف اللہ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لڑکے نے پاخانہ کیا اور سارا پاخانہ اپنے بدن پر لپیٹ کر کے آ گیا، اور اس نے پھر کہا کہ اب آ جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ کس پاگل کو لے کے آؤ، بھگاؤ اس کو یہاں سے، یہ تو پاگل ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ آ گیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے جب تک وہ لڑکا پورا ہو کر ختم ہوا اس کے جسم کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ استاد نے کہا کون ہے بھائی، ایسی خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ کبھی نہیں ہم نے ایسی خوشبو سونگھی اور استعمال کی۔ وہ بیچارہ شرمایا۔ یہ طالب علم کی نسبت سے بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے اس کو طالب علم لکھا ہے اس کی نسبت سے آگے یہ اضافہ کیا کہ وہ بچہ پڑھنے والا تھا۔ ایک عورت، ایک لڑکی اس کو روزانہ آتے جاتے نہارتی تھی۔ ایک دن بہانے سے کہا حضرت جی ذرا ہمارا خط پڑھ دیں۔ خط پڑھنے کے لیے بیچارہ گیا تو اس نے اپنے گندے ارادے کا اظہار کیا۔ تب اس لڑکے نے یہ کیا اور پھر جلدی سے بھاگا اور نہر پہ کہیں کپڑے بنا صابن کے دھو کر کے بیچارہ بدن کو اور اپنے کلاس میں حاضر ہوا۔ استاد نے کہا کون ہے جو ایسی خوشبو لگا کے آیا؟ یہ شرمندہ ہوا کہ شاید میرا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، پاخانے سے خوشبو کہاں آتی ہے، وہ تو بدبو آتی ہے۔ شرمندہ ہوا، بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب قوت شامہ کی مدد سے پہنچتے پہنچتے لڑکے تک پہنچ گئے اور کہا یہ ہے۔ اس کو کھڑا کیا، نیچے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہا بھائی کون سی خوشبو لگائی ہے؟ تو اس نے کہا صاحب حضرت ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، مجھے مجبوراً یہ گندگی اپنے اوپر لچھیڑنی پڑی، کیونکہ یہ گندگی اس گندگی سے بہت کم ہے جو اس جرم کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی ہے۔ استاد نے سینے سے لگایا بیٹا تو کیا سمجھتا ہے بدبو نہیں آتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے آج تک نہیں سنی۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ ساری زندگی اس کے جسم سے وہ خوشبو اسی طرح سے مہکتی رہی۔ جو حرام چھوڑتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گھیرا، معمولی عورت نہیں تھی۔ یہاں تو کوئی لپاڑن مل جائے بازار پہ اور ذرا سا اشارہ کر دو تو پیچھے جا رہا نہیں۔ زلیخا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اور زلیخا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام پڑا۔ پورے مصر میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی وہ، اور قد شغفہا حبا، یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوا۔ بادشاہ کی بیوی ہے،
اب تو چپراسی کی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اچھلتا ہوا آتا ہے کہ اس کی بیوی سے میرا تعلق ہے۔ بادشاہ کی بیوی 7 تالوں نے یوسف علیہ السلام کو بند کر کے کہا ہائی تالا میری ناجائز خواہش پوری کر۔ کیا فرمایا حضرت یوسف نے؟ قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں، میرے رب نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا کہ اب میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر نہیں کرے گا تو میں ویسے بدنام کر دوں گی، اپنے شوہر سے شکایت کر دوں گی۔ پھنس گئے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، پوری طرح سے پھنس گئے۔ ہمارے یہاں تو شیطان تعویل کر دیتا کہ جی میں پھنس گیا تو میں کیا کرتا، یا ایک تعویل ڈال دیتا ہے تو توبہ کر دوں گا۔ جو توبہ کو نہیں جانتے وہ تو یوں ہی چلے جا رہے ہیں گناہوں میں، اور جو جانتے ہیں وہ اس دھوکے میں گناہ کیے جاتے ہیں کہ توبہ کر لوں گا، چلو ابھی تو گنگا بہ رہی ہے، ہاتھ دھو لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم کون سی آیت آتی ہے اس وقت؟ ان اللہ غفور الرحیم، شیطان آ کے کہتا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ کیوں شیطان ان اللہ عزیز ذو انتقام نہیں سنا تھا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام ان بطش ربک لشدید، یہ نہیں سنا تھا شیطان؟ یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے؟ یہ بھی تو آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ تعبیر ہے، لیکن فرمایا نہیں میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، کہ پھر بچ نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دل میں کہ جو میرے بس میں وہ تو کام کروں، دروازے تک بھاگنا تو میرے کنٹرول اور بس میں ہے، وہاں تک تو بھاگوں، آگے اللہ۔ دروازے تک بھاگے، دروازہ کھل گیا اور کھلتا چلا گیا، اور سارے دروازے کھل گئے۔ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اور جو بچنا ہی نہ چاہے وہ پھنس جاتے ہیں۔